الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيام رجب أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد في أول كلامنا وصل على سيدنا محمد في أوسط كلامنا وصل على سيدنا محمد في آخر وكل كلامنا. قابل صدر احترام حاضرین کرام، میرے عزیز دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، پہلی بات تو یہ ہے کہ رمضان کا مقدمہ یعنی کہ رجب کا مہینہ وہ شروع ہو چکا ہے. دوسری بات 2025 ختم ہوگا، 2026 کی بھی ابتدا ہو چکی ہے. حقیقت تو یہ ہے کہ شمسی اعتبار سے، انگریزی اعتبار سے جو سال ہے وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہی بنایا ہوا. قمری اعتبار سے عربی کیلنڈر جسے ہم کہتے ہیں، محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جو مہینے ہم لوگ شمار کرتے ہیں رمضان ذی الحجہ تک، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہی بنائے ہوئے. قمری سال ہو یا شمسی سال ہو، دونوں کو بنانے والا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہے. 10ویں پارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاف صاف اعلان کر دیا إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِندَ اللَّهِ 12 شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ. 12 مہینے، مہینوں کی گنتی اللہ کے یہاں 12 ہی ہے. اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر کہہ دیا وہ قمری ہو یا شمسی، مطلق ہے، مقید نہیں ہے. تو لہذا دونوں قمری ہو کی شمسی، دونوں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہی بنائے ہوئے ہیں. الغرض اس کی ابتدا اور انتہا میں کچھ فرق ہے. بعض لوگوں نے کبھی اس کی ابتدا کر دی اور بعضوں نے اپنی منمانے سے کبھی اس کی ابتدا کر دی. اپنے مقدس رہنماؤں اور پیشواؤں یا پھر یہ کہ اپنے نبیوں کی سال ولادت یا سال ہجرت یا سال وفات اسے پیش نظر رکھ کر ان مہینوں کی، ان سالوں کی ابتدا کی. البتہ ہر ایک کی اپنی اپنی سوچ رہی اور اپنی اپنی تھنکنگ اور اپنا پوائنٹ آف ویو اور ورلڈ آف ویو رہا، اور
اور انہوں نے اس کے ذریعے سے اس کی ابتدا کی. وہ جیسا بھی ہو، لیکن ان ایام میں، سال کی ابتدا میں یا سال کی انتہا میں جشن منانا، خامخواہ کی پارٹیز کرنا، پیسوں کا اصراف کرنا، اس کا ثبوت نہ قرآن سے نہ حدیث سے اور نہ عقل میں سمجھ میں آنے والا ہے. اس سے بچنا ہمارے لیے نہایت ہی ضروری ہے. میں نے گزشتہ سال بھی اس تعلق سے بات کہی تھی کہ پہلے زمانے میں لوگ سفروں میں نکلتے تھے، یقین یہ کہ وہ جنگوں میں نکلتے تھے، اپنے ملک کی حفاظت کرنے کے لیے سرحدوں میں رہا کرتے تھے. انہیں انٹرٹینمنٹ کی ضرورت تھی، انہیں اپنے من بہلانے کی ضرورت تھی، چونکہ وہ فیملی سے دور تھے، خاندان سے دور تھے، کوئی انٹرٹینمنٹ ان کو نہیں ملتا تھا. اپنے آپ کو انٹرٹین کرنے کے لیے ان لوگوں نے مختلف عیدیں، مختلف رسومات ان لوگوں نے گھڑے. انہی رسومات میں سے وہ کرسمس ڈے بھی ہے، نیو ایئر بھی ہے، اور پتہ نہیں کیا کیا ہے. کتابوں کے اندر یہاں تک بھی لکھا ہوا ہے کہ ان لوگوں نے اپنے کتے کا برتھ ڈے بھی بنایا، جانور کا برتھ ڈے تک بھی ان لوگوں نے بنایا. ایسا طریقہ اور ایسا رواج ان کے اندر پایا جاتا تھا. اب یہ ساری چیزیں اسلام کے اندر نہیں، ان سے بچنا ہم مسلمانوں کے لیے بہت ہی ضروری ہے. الغرض آج کے جمعے میں جو مجھے عرض کرنا وہ یہ ہے، رجب کا مہینہ شروع ہو چکا. رمضان المبارک کا جو مقدمہ ہے رجب، اس کی ابتدا ہو گئی. جب رجب کا مہینہ آتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کثرت کے ساتھ ایک دعا پڑھتے تھے، وہ ہے اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تو رجب اور شعبان کے مہینے میں ہمارے لیے برکت عطا فرما، یعنی میری عمر میں برکت عطا فرما، میرے وقت میں برکت عطا فرما، میری زندگی میں برکت عطا فرما، تاکہ میں رمضان کی تیاری کر سکوں. اب رمضان کی تیاری کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کے بازار کو جائے، راشن خرید کر لائے، اپنے گھر کو جو ہے راشن سے بھرے، فروٹ سے بھرے، ڈرائی فروٹ سے بھرے، اور پتہ نہیں کیا کیا چیزوں سے بھرے. یہ مطلب نہیں رمضان کی تیاری کا. رمضان کی تیاری کا مطلب یہ تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آنے سے پہلے ہر طرح کے دنیاوی مشغولات سے اپنے آپ کو فارغ کرتے تھے. صحابہ کرام کو ترغیب دیتے تھے، غفلت کو چھوڑ دو، اعمال صالحہ کی رغبت پیدا کرو، ابھی سے اہتمام کرو نمازوں کا اہتمام، وقتاً فوقتاً ایام چھوڑ کر روزہ رکھنے کا اہتمام، تاکہ رمضان کے مہینے میں اکٹھے روزہ رکھنے میں تکلیف نہ ہو. ابھی سے اس کی پریکٹس کرو، ابھی سے اس کی مشق کرو. یہ ترغیب آپ علیہ السلام صحابہ کو دیتے تھے، اور یہی مطلب ہے اس دعا کا، اے اللہ تو ہماری عمر میں اور زندگی میں رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما. اور اس کی انتہا کیا؟ وہ بلغنا رمضان، اور نتیجتاً یہ ہو کہ ہم عافیت سے رمضان میں داخل ہو جائیں اور رمضان ہمارے لیے آسانی سے کر سکیں. یہ مطلب ہے اس دعا کا. لیکن ہمارا حال یہ ہوا کہ ہم جو ہے رجب کے مہینے میں مختلف قسم کی بدعات میں مبتلا ہو گئے، مختلف قسم کی رسومات اور خرافات میں مبتلا ہو گئے. دشمنان اسلام اہل بدعات کی جانب سے اسلام کے اندر جو زیادتیاں کی گئی، اعمال صالحہ کے نام پر جو زیادتیاں کی گئی، ان میں ہم مبتلا ہو گئے. اصولی بات یہ سمجھنا ہے، سنت کسے کہتے ہیں، بدعت کسے کہتے ہیں. ہم کو تعریف معلوم ہے. سنت کسے کہتے ہیں؟ میرے اور آپ کے آقا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی بات، جو میں نے اپنی زبان سے کہا، بتائی ہوئی بات، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کیے ہوئے کام، جو کام آپ علیہ السلام کر کے دکھائے. نماز پڑھنے کا طریقہ آپ علیہ السلام نے کر کے دکھایا کہ نماز کیسے پڑھی جاتی ہے، زکوٰۃ کس طرح دی جاتی ہے، آپ علیہ السلام نے کر کے دکھایا.
حج کے افعال کیسے ادا کیے جاتے ہیں، طواف کیسے کیا جاتا ہے، سعی کیسے کی جاتی ہے، خود آپ علیہ السلام نے کر کے دکھلایا کام، جو کام آپ علیہ السلام نے کر کے دکھلایا وہ کام۔ اور تیسری چیز ہے تقریر۔ تقریر کا مطلب یہ ہے کہ کوئی کام ایسا ہے جس کو صحابہ نے کیا اور آپ علیہ السلام چپ رہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس کے اوپر کوئی نکیر نہیں کی، ایسے کام کو تقریر کہا جاتا ہے۔ ان تین چیزوں کو ملا کر حدیث کہتے ہیں، یا تو آپ علیہ السلام نے کوئی بات کہی ہو، یا آپ علیہ السلام نے کوئی کام کیا ہو، یا پھر یہ کہ صحابہ نے کوئی کام کیا اور آپ علیہ السلام اس کے اوپر نکیر نہیں فرمایا، چپ رہ گئے آپ علیہ السلام۔ اس کام کو بھی حدیث کہا جاتا ہے، اسے بھی تقریر میں شمار کر کر حدیث میں اس کو لایا جاتا ہے۔ تو محترم دوستوں، اس کے علاوہ جو کام ہے اسے بدعت قرار دیا جاتا ہے۔ بدعت کی تعریف کیا ہے؟ بدعت کی تعریف یہ ہے کوئی کام دین میں کسی کام کو بڑھانا، زیادہ کرنا، جس کی اصل نہ کتاب اللہ میں، نہ قرآن میں، اور اس کی اصل نہ سنت میں، نہ آپ علیہ السلام نے اسے کبھی کہا نہ کیا، نہ صحابہ کے کرنے پر تعامل اختیار کیا، ایسا کوئی کام نہیں، اور وہ کام نہ صحابہ کے دور میں تھا، نہ تابعین کے دور میں تھا، نہ تبع تابعین کے دور میں تھا، اور نہ وہ کام اللہ کے نبی علیہ السلام کی طرف سے قولاً ہے، نہ فعلاً ہے، نہ صراحتاً ہے، نہ اشارتاً ہے، کسی طریقے سے وہ کام آپ علیہ السلام سے ثابت نہیں ہوتا، اور اسے دین کا کام سمجھ کر کرنا، ایسا نہیں کہ آپ نے گناہ سمجھ کر کرنا، نہیں، یہ سمجھنا کہ یہ دین کا کام ہے، مجھے تو یہ کرنا چاہیے، یہ دین کا کام سمجھ کر کرنا، ایسے کام کو بدعت کہا جاتا ہے۔ آسان سے سمجھانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اصول متعین کیا، فمن کان یرجو لقاء ربہ، جو کوئی چاہتا ہے کہ وہ کامیاب ہو جائے، میرے سے ملاقات کرنا چاہتا ہے، جنت میں جانا چاہتا ہے، کیا کرنا ہے اس کو؟ فلیعمل عملا صالحا، اس کو چاہیے کہ وہ اعمال صالحہ کرے۔ کون سے اعمال صالحہ؟ وہ اعمال صالحہ جس کے اوپر میری اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر لگی ہو، وہ اعمال صالحہ کرے۔ سمجھنے کے لیے دنیاوی اعتبار سے تقریباً آج سے 8 سال پہلے ہمارے ہندوستان میں نوٹ بندی ہوئی، نوٹ بندی کر دی، نوٹ بندی کر کے جو نئے نوٹ لے کر آئے، وہ نئے نوٹ پرانے نوٹوں کے مقابلے میں ایک دم جو ہے بیکار نظر آتے ہیں، اس کی کوالٹی اچھی نہیں، برکتیں ختم ہو گئی، لیکن جو پرانے نوٹ تھے کوالٹی بھی اچھی، نہایت خوبصورت، دکھنے میں اچھا نظر آتا ہے، جانتے ہیں، آپ سب جانتے ہیں۔ اب اگر میں دکان میں جاؤں، پرانی 500 روپے کی نوٹ لے جا کر کوئی چیز خریدنا چاہوں، جبکہ وہ بھی پیسے ہیں، ایک زمانے میں رائج تھے، لوگ کرتے تھے، لوگ اس کے ذریعے سے، ہم سب نے اسے استعمال کیا، خریدا، گھوما پھرا، سب کچھ کیا، لیکن اب چونکہ اس کے اوپر حکومت کی مہر ختم ہو گئی، حکومت نے دوسرے نوٹ پر اپنی مہر لگائی۔ اب اگر میں جا کر دکان میں وہ 500 کی نوٹ دو پرانی والی اور میں کوئی چیز خریدنا چاہوں تو کیا دکان والا میری وہ 500 کی نوٹ قبول کرے گا؟ ہرگز قبول نہیں کرے گا، دھلکار دے گا، ڈانٹ کر بھگائے گا۔ بعینی اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اگرچہ پرانی نوٹ کی طرح ہم لوگ جو دین کے اندر نئے کاموں کا اضافہ کیا، وہ نئے کام اچھے نظر آ رہے، نیک نظر آ رہے، اچھے اعمال کی طرح نظر آ رہے، کوئی خرابیت کو اس میں نظر نہیں آ رہی، اس کے باوجود چونکہ اس نیک عمل کے اوپر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر میں لگی ہوئی ہے، اب وہ اعمال اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک قابل قبول نہیں ہے۔ جو دنیا کے اندر ہی جس کے اوپر پہلے ہی حکومت کی مہر لگی ہوئی تھی اور آج سے وہی حکومت قائم ہے، وہی حکومت اس پرانے نوٹوں کو قبول کرنے
بدعت جو شروع کی گئی رجب کے مہینے میں، وہ ہے رجب کے روزے۔ رجب کے اندر مخصوص قسم کے روزے ہم لوگ بلکہ بعض لوگ رکھتے ہیں، آج بھی وہ سلسلہ جاری ہے اور کثرت کے ساتھ وہ سلسلہ جاری ہے۔ کون سے روزے رکھتے ہیں؟ ہزارے کا روزہ، معراج کا روزہ، مریم کا روزہ، اور پتہ نہیں مختلف نام دیے ہوئے ہیں۔ یہ سارے روزے رجب کے مہینے میں رکھے جاتے ہیں، جبکہ رجب کے مہینے میں ایک ضعیف روایت ہے اگرچہ اس ضعیف روایت میں آپ علیہ السلام نے سند ضعیف ہے، چین آف ٹرانسمیشن جو ہوتی ہے سند، اس سند کے اعتبار سے وہ روایت اگرچہ کہ ضعیف ہے، اس میں آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا رجب کے مہینے میں روزے مت رکھو۔ رجب کے مہینے میں روزے رکھنے سے آپ علیہ السلام نے منع کیا۔ اب اس حدیث کی تائید ایک صحیح حدیث سے ہوتی ہے۔ کیا ہے صحیح حدیث؟ صحیح حدیث یہ ہے، مصنف ابن ابی شیبہ کی روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ رجب کے مہینے میں جب کسی کو روزہ رکھتے ہوئے دیکھتے تو اسے بلاتے، اس کے سامنے ایک برتن میں کھانا بناتے، اپنے ہاتھ میں کوڑے کو لیتے اور کوڑا دکھا کر اسے ڈرا کر اسے کہتے کلو، کھاؤ اس کھانے کو اور اپنے روزے کو توڑو۔ کیوں؟ اس لیے کہ رجب کے مہینے میں مختلف نام دے کر روزہ رکھنا یہ زمانے جاہلیت کا فعل ہے۔ اسلام آنے کے بعد اس طرح کی مخصوص روزے رجب کے مہینے کے لیے۔ ہاں البتہ اگر کوئی آدمی ایسا ہے جو پہلے سے روزہ رکھتا ہوا ہر مہینہ ایام 20 کے روزے 13، 14، 15 ہر مہینہ روزہ رکھتا ہے، ہر مہینہ پیر اور جمعرات کے روزے رکھتا ہے، ایسا بندہ رجب کے مہینے میں بھی ایام 20 کے روزے اور پیر اور جمعرات کا روزہ رکھتا ہے، مخصوص تعین کر کے نہیں رکھتا تو اسے روزہ رکھنے کی اجازت ہے، ورنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف صاف منع فرمایا۔ اب جب روزہ رکھنے کو منع کیا تو اس روزے کو متعین کر کے اس کی مخصوص فضیلتیں بیان کرنا جو کہ سنت میں نہ ثابت ہے نہ قرآن میں ثابت ہے، ایسی فضیلت کو بیان کرنا اور خامخواہ امت کو پریشان کرنا یہ کتنی بری بات ہے، اس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ دوسری رسم، دوسری عبادت، بلکہ ہمارے کچھ لوگوں کی نگاہوں میں عبادت ہے جبکہ حقیقت میں وہ بدعت ہے، وہ ہے نماز۔ صلاۃ الرغائب کے نام سے کچھ لوگ نماز پڑھتے ہیں۔ کب پڑھتے ہیں؟ جو رجب کا مہینہ شروع ہوا، رجب کے مہینے کے پہلی جمعے کی رات میں، یعنی ابھی جمعرات پھر آئندہ کل جمعہ آ رہا ہے، اس جمعرات کی جو رات آئی اس رات میں مغرب اور عشاء کے بیچ میں 12 رکعت نماز پڑھتے ہیں۔ ہر 2 رکعت کے بعد سلام پھیرا جاتا ہے اور ہر رکعت میں ایک مرتبہ سورہ فاتحہ، 3 مرتبہ مخصوص انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، سورۃ القدر کا سورہ، اور پھر 12 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھتے ہیں۔ پھر اس کے بعد نماز کے ختم ہونے کے بعد اور سجدے میں جاتے ہوئے سبوح القدوس کا وظیفہ پڑھتے ہیں، اور سجدے سے جب اٹھتے ہیں رب ارحمنا، اس طرح کی کوئی دعا ہے وہ دعا پڑھی جاتی ہے، اور نماز ختم ہونے کے بعد 70 مرتبہ درود شریف پڑھتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے مغفرت کی دعا کرتے ہیں اور بڑے بڑے امیدیں رکھتے ہیں، جبکہ اس طرح کی کوئی نماز نہ قرآن سے اس کا ثبوت ہے، نہ حدیث میں اس کا ثبوت ہے، نہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس طرح کی کوئی نماز پڑھنے کی تاکید کی، نہ اشارتاً کہا، نہ صراحتاً کہا، کسی طریقے سے اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس نماز کا تذکرہ نہیں کیا۔ اور اگر ہم لوگ اس نماز کو اگرچہ کی عبادت نظر آ رہی، نماز ہے، اچھی بات ہے، اچھا کام ہے، لیکن دین میں اضافہ ہے، زائد ہے، اور یہ ایسا کام ہے جس کے اوپر نہ اللہ نے مہر لگائی نہ اللہ کے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہر لگائی۔ ایسا کام کو ہم کو ہرگز نہیں کرنا چاہیے۔ تیسری چیز شب معراج کے تعلق سے جو کہ بہت ضروری چیز ہے وہ یہ ہے 27 رجب کو ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے، اس لیے ہم لوگ دن کے وقت روزہ رکھتے ہیں اور شام کو رات کو جاگتے ہیں، جشن مناتے ہیں، چراغاں کرتے ہیں اور مختلف قسم کے اعمال کو شب معراج میں کرتے ہیں۔ جبکہ میں آپ کو بتاؤں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
معراج پر جو تشریف لے گئے، کسی کو پتا نہیں کہ کب تشریف لے گئے، کسی کو پتا نہیں۔ آپ تاریخ کی کتابیں اٹھا لیجیے، احادیث کی کتابیں آپ اٹھا لیجیے، کھنگال کر آپ دیکھ لیجیے، اس کے اندر یہ بات تو ملتی ہے معتبر روایت سے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عام الفیل یعنی جس سال ہاتھیوں کا واقعہ پیش آیا، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، جو سورہ ہے اس سورت میں جو واقعہ ہے عام الفیل، اس واقعے کو کہا جاتا ہے، یعنی ہاتھیوں کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے گھر کی حفاظت کی، دشمنوں کو اڑایا وہاں سے۔ تو عام الفیل جس سال پیش آیا، اس عام الفیل میں میری ولادت 12 ربیع الاول کو میں پیدا ہوا، اور پھر اسی 12 ربیع الاول کو مجھے نبوت دی گئی، اسی مہینے میں میں ہجرت کیا، اسی مہینے میں مجھے معراج پر لے کر جایا گیا۔ یہاں پر علیہ السلام نے خود بیان کیا، یہ بات تو ملتی ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کو جو معراج پر لے کر جایا گیا وہ ربیع الاول کے مہینے میں، اور اس دوسری بات میں یہ بات ملتی ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام ربیع الثانی میں معراج پر تشریف لے گئے۔ یہ اور روایت میں یہ بات ملتی ہے شوال کے مہینے میں آپ علیہ السلام معراج پر تشریف لے گئے۔ جب مہینے میں ہی فقہاء اور تاریخ بیان کرنے والے لوگوں کے درمیان اختلاف ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کو معراج کس مہینے میں ہوگی، تعین نہیں ہے، کسی کو پتا نہیں۔ جب مہینے میں اختلاف ہے تو دن میں تو بدل کے ہونا اختلاف ہوگا، دن تو کیسا پتا کر سکتا ہے آپ نے، مہینہ ہی پتا نہیں کر پایا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہوا، کیوں؟ اس لیے کہ اگر لوگوں کو معلوم ہو جاتا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے معراج کب کیا تو مختلف قسم کے بدعات اور رسومات شروع کر دیتے، جبکہ پتہ نہیں ہے، پتہ نہیں ہو کر بھی ہم لوگ متعین کر کے رسومات اور بدعات شروع کر دیے۔ اگر پتہ ہو جاتا اور کیا کیا بدعات شروع کر دیتے۔ اور 27 رجب کو اور شبرات کے موقع پر بعض مساجد میں چراغ کیا جاتا ہے، چراغ جلایا جاتا ہے۔ اگر آپ گہرا اس کا مطالعہ کریں گے، اگر آپ اس کی تحقیق تک پہنچیں گے، یعنی چراغ کیوں کیا جاتا ہے، چراغ کرنے کی رسم کی ابتدا کہاں سے ہوئی، تو آپ ہرگز بھی چراغ نہیں کریں گے۔ میں آپ کو بتاؤں، ہم لوگ تحقیق کرنا چھوڑ دیے، تحقیق کا مادہ ہمارے اندر سے نکل گیا، جبکہ ایک کتاب ہے، اس کتاب کا نام ہے الباعث علی انکار البدع والحوادث۔ اس کو لکھنے والے ایک معتبر عالم دین علامہ ابو شامہ، ان کی ایک کتاب ہے، انہوں نے اس کے اندر چراغ کرنے کی تاریخ کو لکھا، اس کی وضاحت کی اس طور پر کہ یہ خلافت گزری، کچھ بادشاہ گزرے جن کو بنو برامکہ کہا جاتا ہے۔ برامکہ نام اسرا خلافت بنو امیہ ہے، بنی عباس ہے، ایسے ہی ایک سلسلہ گزرا، اسے بنو برامکہ کہا جاتا ہے، اور یہ لوگ مجوسیوں کی طرف مائل تھے، ان کے اندر مجوسیت کھل کر بھری ہوئی تھی۔ ان لوگوں نے، ان کا ایک وزیر تھا یحییٰ ابن خالد، اس نے اس کی ابتدا کی، وہ اس طور پر کہ پہلے زمانے میں مساجد کو اور گھروں کو معطر کرنے کے لیے خلوص کا استعمال کیا جاتا تھا۔ خلوص وہ زعفران اور چند خوشبو کے جڑی بوٹیوں کو لے کر ایک لوشن کی طرح تیار کیا جاتا تھا، اور اسے مساجد میں اور گھروں میں ڈالتے تھے تاکہ اس کے ذریعے سے خوشبو آئے۔ لیکن اس یحییٰ ابن خالد برمکی نے، اس نے اس خلوص کو ہٹا کر بخور کو ایجاد کی۔ بخور کہا جاتا ہے کوئلے ڈال کر، اسے جلا کر اس کے اندر خوشبو کے کچھ کاڑے اور پتے ڈال دیے جاتے ہیں اور اسے جلا دیا جاتا ہے، اور اس کے ذریعے سے خوشبو نکل آتی ہے، اور مسجد میں اور گھروں میں اسے دے کر سامنے مصلی کے پاس اسے رکھ دیا جاتا ہے۔ اس نے اس کی ابتدا اس لیے کی تاکہ اگر مصلی کے پاس اس بخور کو، اس جلتے ہوئے بخور کو رکھ دیا جائے تو لوگ یہی سمجھیں گے کہ خوشبو کے لیے اسے ایجاد کیا گیا، ورنہ حقیقت میں اس کا منشا یہ تھا کہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے سجدہ کرنے کے بہانے اس
آگ کی پرستش کرے، چونکہ مجوسی وہ آگ کی عبادت کرتے تھے، وہ آگ کی پوجا کرتے تھے، لہذا یہ لوگ اللہ کے سامنے جھکنے کے بہانے آگ کے سامنے جھکے اور آگ کی پرستش کرے۔ یہ اس کی ذہنیت تھی، چونکہ مجوسیوں کا یہ چمچہ تھا، اس لیے اس نے بخور کی ابتدا کی، اور ہم لوگ نے بغیر تحقیق کیے کہ ان کی اس مکاری کو جانے بغیر ان کی اس مکر میں پھنس گئے، فریب میں پھنس گئے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنے کے بہانے آپ کی عبادت کرنے لگے۔ محترم دوستوں، کتنی بری بات ہے، کیسا شیطان اور یہ دشمنان اسلام دین کے نام پر لوگوں کو گمراہ کرنا چاہتے ہیں، لوگوں کو ایمان سے محروم کرنا چاہتے ہیں، لوگوں کو ایمان سے ہٹا کر ان کی زندگی اور ان کی آخرت تباہ و برباد کرنا چاہتے ہیں۔ یہ سوچنے کی اور غور کرنے کی بات ہے۔ ایسے چراغاں کی ابتدا ہوئی۔ اب ہم لوگ وہ چراغاں کرتے ہیں۔ ہارون رشید کے زمانے میں یحییٰ ابن خالد برمکی کی نسل میں ایک آدمی گزرا، اس کا نام ذہن سے نکل گیا۔ اس نے ایسے بخور کو تیار کر ہارون رشید کے سامنے پیش کیا، اور اس نے یہ درخواست کی کہ اس بخور کو کعبۃ اللہ میں رکھ دیا جائے تاکہ وہاں پر بھی خوشبو آئے۔ لیکن ہارون رشید نے ان کے منشے کو سمجھ چکا تھا، اور اس نے اس بخور کو کعبۃ اللہ میں رکھنے سے منع کیا اور ڈانٹ کر وہاں سے بھگا دیا۔ تو محترم دوستوں، یہ مجوسیوں کی ایک چال تھی، اور ہم ان کی چال میں آ کر اس طرح کے بدعات اور خرافات کو ہم نے ایجاد کر دیا۔ اور اسی مہینے میں ایک اور رسم ہوتی ہے، کونوں کی رسم۔ کونوں کی رسم وہ یہ ہے کہ کونڈے ہوتے ہیں، اور کونڈا یہ لفظ ہی کتنا برا لفظ ہے، عربی زبان میں کوئی کونڈے کا لفظ نہیں ہے، یہ تو ہماری اپنی زبان کا لفظ ہے۔ کونڈا کا مطلب یہ ہے گویا کہ کوئی بدوا کا لفظ ہے، یعنی کہ تیری تجارت کونڈا ہو جائے، یعنی نارتھ انڈیا میں اگر آپ جائیں گے تو کونڈا کو جو ہے بربادی کو کہا جاتا ہے۔ اب اسی کونڈوں کا رسم قرار دے کر لوگوں نے ایک نئی رسم ایجاد کی۔ اس میں ہوتا یہ ہے کہ حلوے کی پوریاں بنائی جاتی ہیں، اور وہ بھی چھت کے نیچے، لوگوں کو نہیں دکھاتے، چھت کے نیچے ایک مخصوص کمرے میں اسے تیار کیا جاتا ہے، اور اسی مخصوص کمرے میں بلا کر ان حلوے کی پوریوں کو تقسیم کر دیا جاتا ہے، اور اس کے پیچھے ایک من گھڑت واقعہ کو بیان کیا جاتا ہے۔ وہ من گھڑت واقعہ یہ ہے کہ امام جعفر رحمۃ اللہ علیہ ایک اللہ والے گزرے، اور یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی نسل سے حضرت جعفر رحمۃ اللہ علیہ، باقر رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے جعفر رحمۃ اللہ علیہ، ان کی طرف منسوب کر کے اس واقعے کو بیان کیا جاتا ہے کہ مدینہ المنورہ میں ایک بادشاہ تھا، اور اس بادشاہ کا ایک وزیر تھا، اور اس بادشاہ کے پاس ایک عورت کام کرتی تھی خادمہ کے طور پر، اور وہ خادمہ بہت غریب تھی، اس کا شوہر بہت پریشان تھا۔ وہ غربت کو ختم کر کر مالداری حاصل کرنے کے لیے مختلف ذرائع کو اس نے اپنایا، اپنے گھر سے نکلا، لیکن 12 سال گزر گئے، کچھ نہیں بن پایا، وہ غریب کا غریب ہی رہا۔ اتفاق سے خادمہ بادشاہ کے محل میں جھاڑو دے رہی تھی کہ امام جعفر رحمۃ اللہ علیہ کا وہاں سے گزر ہوا، تو امام جعفر نے اپنے مریدوں سے پوچھا آج کون سا دن ہے، تاریخ کیا؟ تو ان کے مریدوں نے بتایا کہ آج 22 رجب ہے۔ تو امام جعفر نے کہا کہ جو بندہ مجبور اور پریشان حال بندہ 22 رجب کو میرے نام کی فاتحہ دے کر کونڈے چڑھائے گا اور اسے لوگوں میں تقسیم کرے گا، تقسیم کر کے دعا کرے گا، تو اس کی حاجت پوری کی جائے گی، اس کی پریشانی ختم ہو جائے گی۔ اس طرح کی بات امام جعفر نے کہی۔ وہ خادمہ نے سن کر اپنے گھر جا کر اس نے کونڈوں کی رسم کی، تو دیکھتے دیکھتے اس کے شوہر کو ایک مدفون دفنایا ہوا خزانہ ہاتھ لگا، اور اس کی بنیاد پر وہ مالدار بن گیا، اور اس نے بادشاہ کے وزیر کے محل کے قریب میں اپنا ایک محل، شاندار محل تعمیر کیا۔ اس وزیر کی بیوی نے دیکھا کہ بھئی یہ محل کس کا تیار ہوا، تحقیق کی تو معلوم ہوا کہ اس خادمہ کا محل ہے، خادمہ کے شوہر نے یہ محل بنائی۔ وزیر کی بیوی نے اس خادمہ کو بلایا اور اس سے سارا حال پوچھا، تو خادمہ نے کہا
کہ میں نے امام جعفر رحمۃ اللہ علیہ کے نام کے کونے میں نے چڑھائے اور اسی کی کرامت ہے کہ خزانہ میرے ہاتھ میں لگا، ہم نے محل تعمیر کی۔ تو وزیر کی بیوی نے اس رسم کا انکار کیا، اس نے کہا تم تو جھوٹ بولتی ہو، تمہارے شوہر نے کہیں چوری کیا ہوگا اور چوری کے مال سے تم نے اس طرح کیا۔ اس نے کونوں کو انکار کیا تو کیا ہوا، اس وزیر کے جو اور وزرات ہیں بادشاہ کے دربار میں، وہ حسد میں آ کر انہوں نے بادشاہ کے پاس اس وزیر کی شکایت کی، تو بادشاہ نے اس وزیر کو معزول کر دیا، ساری پراپرٹیز کو ضبط کر کے اس وزیر کو اپنے بادشاہی سے بے دخل کر دیا۔ اب وہ وزیر اپنی بیوی کو لے کر اس علاقے سے مدینہ المنورہ سے جب نکل رہا تھا تو اس وزیر کی بیوی کے پاس 2 درہم تھے۔ ایک درہم سے اس نے خربوزہ خرید کر کپڑے میں لپیٹ کر دونوں علاقے کو چھوڑ کر جا رہے تھے تاکہ راستے میں بھوک لگ جائے تو خربوزے کو کھا لے۔ اتفاق سے اسی دن، یہ کتنی بڑی کہانی ہے، ایسی من گھڑت نظر آ رہی، اگر آپ نے سوچے گا تو سمجھ میں آئے گا کہ کتنی من گھڑت کہانی ہے، میں اس کے وجوہات بھی بیان کروں گا۔ تو خربوزہ لے کر جا رہے تھے، اتفاق سے اسی دن بادشاہ کا بیٹا وہ شکار کے لیے گیا ہوا اور وہ گھر آنا تھا، محل کو پہنچنا تھا، تاخیر ہو گئی، محل کو نہیں پہنچا، بادشاہ پریشان ہو گیا۔ تو بادشاہ کے جو اور وزیر تھے انہوں نے کہا اے بادشاہ، وہ پرانا وزیر اس نے تمہارے بیٹے کو قتل کر دیا ہوگا، اس نے سازش رچی ہوگی۔ چنانچہ وزیر کو اور اس کی بیوی کو پکڑ کر گرفتار کر کے لایا گیا۔ اب جب لایا گیا تو وزیر کے ہاتھ میں خربوزہ تھا جو کپڑے پہ لپٹا ہوا تھا۔ بادشاہ نے پوچھا کپڑے کو کھولو۔ جب وزیر نے کپڑے کو کھولا تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہ خربوزہ بادشاہ کے بیٹے کا سر بن گیا۔ بادشاہ کے بیٹے کا سر بنا ہوا تھا، وہ خربوزہ دے رہا۔ پھر بادشاہ نے وزیر کو اور اس کی بیوی کو گرفتار کر کے قید خانے میں ڈال دیا اور ان کو سولی پر چڑھانے کا حکم نافذ کر دیا۔ اتفاق سے رات کے وقت بادشاہ کا بیٹا شکار کر کے واپس آیا۔ کیا دیکھتے ہیں کہ بادشاہ حیران ہو جاتا ہے کہ وہاں پر میں نے دیکھا کہ ان کے پاس میرا سر تھا، اب میرا بیٹا تو صحیح سالم ہے، واپس گھر آ گیا۔ اب ادھر وزیر اور اس کی بیوی قید خانے میں پریشان۔ وزیر سوچ رہا میں نے تو زندگی میں کسی کے اوپر ظلم نہیں کیا، کسی کا ہاتھ میں نے نہیں مارا، کیوں میرے پر اتنی آفت آ گئی؟ تو وزیر کی بیوی نے سارا واقعہ سنایا۔ اس نے کہا کہ میں نے کونوں کا انکار کیا جس کی بنیاد پر یہ آفت اور مصیبت تمہارے سر آ کر پڑ گئی، اس طرح کی بات اس نے کہی۔ پھر بادشاہ نے دونوں کو بلایا، سارا ماجرا بادشاہ کے سامنے بیان کیا گیا اور وزیر کی بیوی نے ارادہ کیا کہ میں کونوں کی رسم چڑھاؤں گی، بناؤں گی۔ تو لہذا بادشاہ نے بھی اس کی بات کو مانا، باعزت بری کیا، دوبارہ اسے وزارت کے حال پر بحال کیا اور بادشاہ اور وہاں پر موجود سارے درباریوں نے کونوں کی رسم چڑھائی۔ تو محترم دوستوں، یہ سارا واقعہ من گھڑت واقعہ ہے، موضوع ہے، لوگوں کی اپنی طرف سے گھڑا ہوا واقعہ ہے، ورنہ حقیقت میں اس کا کوئی ثبوت نہیں۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جس وقت امام جعفر رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش ہوئی، اس وقت امام جعفر رحمۃ اللہ علیہ 80 ہجری میں پیدا ہوا اور 80 ہجری میں مدینہ المنورہ میں کوئی حکومت نہیں تھی، کسی بادشاہ کا محل نہیں تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ امام جعفر رحمۃ اللہ علیہ 80 ہجری میں پیدا ہوئے اور 128 ہجری میں وفات پائے۔ تقریباً 58 سال کا عرصہ، 58 سال انہوں نے زندگی گزاری، اس دنیا میں رہے اور 52 سال تک بنو امیہ کی خلافت رہی اور بنو امیہ نے اپنا دارالخلافہ، دارالحکومت، کیپٹل سٹی انہوں نے دمشق بنایا ہوا تھا اور 6 سال کا جو عرصہ تھا ان کی زندگی کا بنو عباس کی دور خلافت تھی اور انہوں نے اپنا دارالخلافہ، دارالحکومت بغداد کو بنایا ہوا تھا۔ جب محل اور بادشاہ اور خلیفہ جو رہا کرتے تھے وہ دمشق میں تھے یا تو بغداد میں تھے، تو مدینہ المنورہ میں بادشاہ کہاں سے آ گیا؟ مدینہ المنورہ میں محل کہاں سے بنا دیا گیا؟ اور امام جعفر رحمۃ اللہ علیہ وہ کہاں سے گزر گئے؟ اور دوسری بات، امام جعفر رحمۃ اللہ علیہ جو بہت بڑے اللہ والے تھے حقیقت میں اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام کی اولاد سے ان کا تعلق ہے، ان سے یہ متکبرانہ فعل کیسے صادر ہو سکتا ہے؟ یہ عقل سے دور ہے۔ وہ یہ نہیں کہہ سکتے
کہ میرے نام کی فاتحہ چڑھاؤ، میرا نام لے کر دعا کرو، وہ اس طرح نہیں کہہ سکتے. وہ تو ایک متکبرانہ فعل ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے اندر صاف صاف اعلان کر دیا کہ اگر کسی بندے کو تکلیف پہنچتی ہے، وہی یمسسک اللہ بضر فلا کاشف لہ الا ہو، اگر کسی بندے کو کوئی تکلیف پہنچی، جانی تکلیف ہو، مالی تکلیف ہو، یا گھر کے اعتبار سے کوئی تکلیف ہو، کوئی بھی تکلیف انسان کو پہنچے، اس تکلیف کو ہٹانے والا فلا کاشف لہ الا ہو، سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس تکلیف کو کوئی ہٹا نہیں سکتا. کوئی پیغمبر اس تکلیف کو دور نہیں کر سکتا، کوئی ولی، کوئی امام، کوئی پیر، کوئی بندہ اس تکلیف کو ہٹانے والا نہیں. ہاں دعا کر سکتے ہیں، وہ آدمی دعا کر سکتا ہے، اس کے علاوہ وہ خود اس تکلیف کو ہٹائے، پریشانی کو ختم کرے اور آسانی اور خوشحالی کو لے کر آئے، یہ سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کوئی نہیں کر سکتا. اور یہ صریح قرآن کی آیت کی مخالفت ہے، اور جو واقعہ قرآن کی آیت کی مخالفت میں ٹکر میں آ رہا ہے وہ واقعہ تو حقیقت کے موضوع اور غلط ہے. تو محترم دوستو، یہ چند بدعات ہے جو ہمارے رجب کے مہینے میں ہمیں اکثر لوگ اسے انجام دیتے ہیں. ہم کو چاہیے کہ اس طرح کے بدعات اور خرافات سے اپنے آپ کو بچائیں، شیطان کی مکاری سے اپنے آپ کو حفاظت میں رکھیں، ورنہ شیطان عبادت کے نام پر گمراہی کے راستے میں لے کر جائے گا اور لے کر جا کر جہنم کے گڑھے میں ڈال کر آ جائے گا. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. جو ہم آپ سنت نہیں پڑھے